ذائچوں میں عموماً لوگوں کو بتاتے ہیں یار گھر کی ٹوٹیاں نہ لیک ہونے دو، کوئی وائرنگ نہ لیک ہونے دو۔ موسٹلی جو ہم دیکھتے ہیں ذائچوں میں یہ کوئی راہو کو ایکٹیو کر دیتا ہے، کوئی کسی اس کو یہ مطلب لیک ٹوٹیاں اور اس طرح کی چیزیں، تو بجلی کی لیکیج، سوئچوں کا خراب ہونا، پانی کا لیک ہونا، گھر کا گندا ہونا، جس کی وجہ سے آپ کے غربت اور یہ چیزیں آپ کی لائف میں آتی ہیں۔ نون سے نام کبھی نہ رکھیں بچی کا۔ نون سے ہاں جی۔ نادیہ، نائلہ، نائلہ، ناصرہ۔ نادیہ، نسرین، نجمہ، ناہید، یہ سارے نام آپ ان کی اگر زندگیاں کھول کے اپنے ہمسایوں میں ارد گرد میں ناظرین چیک کر لیں، روتی دھوتی نظر آئیں گی۔ ان سے کسی بھی بچی کا نام نہ رکھیں، ناموں میں نقطے نہ ہوں تو بہتر ہے، ورنہ کم نقطے ہوں۔ کوئی بات نہیں، اگر یہ آپ کسی ناظرین کو لگے کہ یہ کوئی فضول بات ہے یا یہ کوئی خیالی بات ہے تو ایسے کریں، اپنے گلی میں 10 شازیہ چیک کر لیں، 10 ناہید چیک کر لیں، 10 نجمہ چیک کر لیں، ہماری بات ثابت ہو جائے گی۔ ہم بیٹوں کے رکھتے محمد لازمی ساتھ لگائیں، علی محمد دونوں ناموں میں دیکھیں کوئی نقطہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو حسن حسین کے نام ہیں وہ اینڈ پہ نون ہے، نون اینڈ پہ ہو جائے تو نام بہترین ہو جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عاطف مجید اور اس وقت میں موجود ہوں محمد اسامہ صاحب کے پاس۔ اسامہ صاحب ریلیجس اسکالر ہیں، اسٹرالوجر ہیں، بزنس کنسلٹنٹ بھی ہیں۔ ان سے بات کریں گے جو انسانی نام ہے، ہم نام رکھتے ہیں، جس طرح میرا نام عاطف مجید ہے، احمد ہو گیا، کوئی بھی نام ہوگا، اسامہ ہو گیا، محمد اسامہ ہو گیا، محمد لگائیں تو اس کا کیا انسانی امپیکٹ آئے گا، انسانی جو شخصیت ہے۔ اسی طرح بچیوں کے ناموں پہ کیا امپیکٹ آئے گا، یہ ساری بات کریں گے کہ نام انسان کی زندگی میں کتنا امپورٹنٹ ہے اور نام رکھتے وقت ٹائمنگ کیسے دیکھنی ہوگی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ نام اور ٹائمنگ اور ذائچہ سب کو سر اب بتائیے گا۔ جی، سب سے پہلے تو میں آج آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہمارے پاس جتنے بھی اب کلائنٹس آتے ہیں یا لوگ اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، آپ یقین کریں کہ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ ان کی جو برتھ چارٹ ہے بہت اچھا ہوتا ہے، ان کی لک ہر چیز سپورٹیو ہوتی ہے، لیکن نام کی وجہ سے وہ پوری زندگی ان کی ٹربل میں ہوتی ہے۔ اب اس میں سب سے پہلے میں آپ کو مذہبی حوالے سے بتانا چاہوں گا کہ ایک والد کے حقوق میں سب سے جو پہلا حق ہے اولاد کے لیے وہ اچھا نام رکھنا ہے، دوسرا دین کی تعلیم ہے، تیسرا اخلاقیات کی جو تعلیم ہے وہ دینا ہے۔ تو اس حوالے سے دیکھیں کہ اگر پہلا حق دین کی تعلیم سے بھی پہلے اچھا نام رکھنا ہے ایک والد کے حق میں، تو پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ تھا۔ مطلب خود قیامت والے دن خدا نے ایک والد سے 3 سوال پوچھنے ہیں کہ بھئی تم نے اپنے بچے یا بچی کا اچھا نام رکھا، اس کو دین کا علم دیا، اور اس کو اخلاقیات، ایتھکس، جو آج ہمارے یہاں سبجیکٹ نہیں ہے لیکن فارن میں ایتھکس ایک سبجیکٹ کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے، تو آپ کو اس میں نظر آئے گا کہ یہ جو اس کی اہمیت یا افادیت وہ کیا ہے۔ اب اس میں تھوڑا سا لوگ کنفیوز ہیں کہ یہ جو ہم اپنی مرضی کے پسند کے نام رکھنے لگتے ہیں، کوئی ڈرامہ سیریل چل رہا ہے اس کا ہیرو جو ہٹ ڈراموں کے ناموں پہ نام رکھے جاتے ہیں، یا یہ مجھے یاد ہے کہ یہ تو جب میں اپنے ہی نام کی اگر بات کروں تو جب یہ افغان وار ہو رہی تھی تو اسامہ بن لادن بڑا مشہور ہوا، تو اسامہ بڑے ان لوگوں نے نام رکھنے شروع کر دیے گلیوں میں یا ہر طرف میں دیکھتا تھا۔ تو یہ ایکچولی بڑا غلط ہے۔ نام پورا سوچ سمجھ کے، باپ کا حق ہے، ذمہ داری ہے اس کی، جو ذائچے کے حساب سے ہو، یا کم از کم جو اہل بیت کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ناموں پہ نام رکھا کرو۔ تو اس میں بہترین ناموں کی خواص میں بتاتا چلوں۔ سر میں یہیں سے بات کو لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ نام برتھ چارٹ یعنی کہ ذائچہ بڑا اچھا ہوتا ہے، ڈیٹ آف برتھ کے حساب سے بڑا اچھا ہوتا ہے، لکی ہوتا ہے انسان، لیکن نام کی وجہ سے لکی ان لکی ہو جاتا ہے۔ یہ کتنا، اس پہ تھوڑا گائیڈ کیجیے ذرا۔ دیکھیں اصل میں دنیا نا اس کے بیس کو سمجھیں، پوری دنیا نا ساؤنڈز پہ چل رہی ہے۔ یہ ہم کچھ بھی بولتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، اس کا امپیکٹ ہے۔ مطلب مثال کے طور پہ ابھی ایک شخص کو میں بڑے پیار سے آئی لو یو کہوں تو اس کے چہرے پہ اسمائل آئے گی، اور ایک شخص کو میں گالی دے دوں تو فوراً اس کے چہرہ بن جائے گا۔ کیوں؟ کیا میں نے کچھ اس کو کوئی پتھر مار دیا یا میں نے اس کو گولی مار دی؟ اسی طریقے سے آپ مسلح پہ کھڑے ہوتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں صرف منہ سے، خدا کے لیے حقیقت میں تو آپ کچھ نہیں کر رہے، صرف زبانی ایک زبان چلا رہے ہیں۔ اسی طرح ایک بیٹھا شخص جو جادو کر رہا ہے وہ بھی منہ سے کچھ پڑھ رہا ہے تو وہ جادو کر رہا ہے۔ تو آپ یہ وظیفے کرنے سے لے کے عبادت خدا سے لے کے جتنا بھی سارا دیکھیں گے وہ صرف ساؤنڈز پہ ہے۔ اب آ جائیں کہ یہ ساؤنڈز میں کیا پازیٹیو کیا نیگیٹیو، یہ ساؤنڈز بھی سارے سٹار سے ہی ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ وہ ساؤنڈ کا بار بار تکرار کر کے اسی سٹار کو
جو کسی کے لیے نیگیٹو ہو سکتا ہے یا اس کے امپیکٹس لا سکتا ہے اس کو ایکٹیو کر دیتے ہیں. جیسے کہ عام یہ صرف ناموں کے حساب سے ہوتا ہے تو ہم ذائچوں میں عموماً لوگوں کو بتاتے ہیں یار گھر کی ٹوٹیاں نہ لیک ہونے دو, کوئی وائرنگ نہ لیک ہونے دو, گھر صاف رکھو, ہر جگہ اس کی صفائی رکھو تاکہ رزق کی فراوانی ہوگی. کیونکہ موسٹلی جو ہم دیکھتے ہیں ذائچوں میں یہ کوئی راہو کو ایکٹیو کر دیتا ہے, کوئی کسی اس کو یہ مطلب لیک ٹوٹیاں اور اس طرح کی چیزیں, تو ہم منع کرتے ہیں کہ گھر میں لیک ٹوٹی نہیں ہونی چاہیے. اب یہ تو ذائچہ بتا رہا ہے لیکن اسلام آپ کو ویسے کہتا ہے پانی نہ ضائع کرو. ٹھیک, تو میں معذرت سر آپ نے ایک نیا سبجیکٹ اور چھیڑ دیا ہے کہ راہو کو ایکٹیو کر دیتا ہے, یعنی کہ ساٹھ سٹی کو, جی یہ ان کے جو نیگیٹیوٹی ہے نا اس کو اٹریکٹ کرنے کی چیزیں ہیں. آپ یعنی کہ پانی کھلا ہو, وائر کھلی ہو, لیکیج کسی چیز کی ہو, جی بجلی کی لیکیج, سوئچوں کا خراب ہونا, پانی کا لیک ہونا, گھر کا گندا ہونا, ڈسٹ بینز مطلب آپ کے کلین نہیں ہیں, تو یہ سارا اس کو ایکٹیو کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے غربت اور یہ چیزیں آپ کی لائف میں آتی ہیں. اس کا رزق سے تعلق ہے. جی بالکل. ناظرین یہ میرے لیے ایک نئی چیز ہے. پانی وہ تو خیر اس کا تو پتہ ہے پانی ضائع کرنا نہیں چاہیے کیونکہ ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ پانی ایک نعمت ہے, اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بات صفائی نصف ایمان ہے, یہ بھی بات, یہ وائرنگ ٹوٹیاں, لوز ہونا, کوئی بٹن لوز ہو جانا, کوئی چیز یعنی کہ ڈھیلا پن جہاں سے بھی آئے, کوئی لیکیج کسی بھی طرح کی ہو تو وہ رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے سر. اسی طرح یہ آپ کے کپڑے پھٹے پہننا اور یہ بھی غربت کو اٹریکٹ کرتا ہے. اس طرح سے پتہ نہیں, یہ تو آپ کے باری باری ایک ایک ٹاپک کو اٹھائیں گے, لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے جو بیچاری زندگی. اسی لیے تو امیر اور امیر ہوتے جا رہے ہیں, ان کے سوٹ نئے, ان کی کوٹھیاں صاف, ہر ٹائم کام والے, اور ہمارے غریب آدمی اور غریب ہوتا جا رہا ہے. یہ وجہ ہے. ہاں جی, اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے گھر کی صفائی یا اس لک آفٹر میں وہ فیل ہو جاتا ہے, اور اس کے بیچارے کے مطلب جو عام مینٹیننس کے بجٹ نہ ہونے کی وجہ سے کہیں ٹینکی لی, کہیں ٹپ ٹپ ٹوٹی کرتی ہے, وہ ساری زندگی پھر اس کی اسی طریقے سے. اور اس میں ایک چیز اور ایڈ کر لیں کہ یہ تو سٹارز کی زبان ہے جو کہ اس کی زبان ہے, لیکن اگر آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, صفائی آدھا ایمان نہیں کہا گیا, کیوں آدھا نصف ایمان. اسی طریقے سے کیا آپ کو پانی کا ضیاع سے منع نہیں کیا گیا؟ کیا آپ کو یہ جو آپ کی ڈریس اپ ہے وضاقتہ اچھی, مطلب مسجد میں حکم ہے قرآن میں ہے کہ زینت اختیار کر کے آؤ, مسجدوں میں آؤ زینت اختیار کر کے آؤ, تو خدا کے گھر میں بھی وہ بلا رہا تھا بڑے مطلب اس سے. تو یہ جو ہمارے لوگ شلواروں کے اوپر ٹی شرٹ پہن کے مسجد گھس جاتے ہیں ساری بھی خدا کو راضی کرنے, تو یہ بھی اصل میں الاؤڈ نہیں ہے. سر میں ناموں پہ واپس آتا ہوں. ناظرین یہ ایک چیز بڑی اچھی, بڑی کام کی بات, میرے لیے کم از کم کام کیا ہے, شاید آپ کے لیے بھی ہو. آپ کو دل سے امیر ہو جائیں, دل سے اگر امیر ہو جائیں, آپ سخی ہو جائیں, تو انشاءاللہ سخاوت تو اللہ تعالیٰ کو ویسے ہی پسند ہے, تو آپ کی زندگی میں ویسے ہی سخاوت آ جائے گی. سر ناموں پہ کون سے نام اور کیسے ہے, تھوڑا اس میں جو ہم ٹاپک ہمارا دوسری سائڈ پہ چلا گیا کیونکہ اس میں بہت ضروری تھا یہ بھی عوام کو بتانا سرےراہ. ہاں ناموں میں میجرز جو سب سے بڑا مسئلہ میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ بچیوں کے نام رکھتے وقت ماں باپ زیادہ کنسرنڈ ہے. اس میں یہ ہونا چاہیے کہ نون سے نام کبھی نہ رکھیں بچی کا. نون سے نادیہ, نائلہ, ناصرہ, نسرین, نجمہ, ناہید, یہ سارے نام آپ ان کی اگر زندگیاں کھول کے اپنے ہمسایوں میں ارد گرد میں ناظرین چیک کر لیں, روتی دھوتی نظر آئیں گی اور ان میں خوشی کا کوئی مطلب لمحہ نہیں ہوگا. جیسے نسرین نام ہے, یہ بیماری سے فوت ہوگا, ناہید ہے روتی رہے گی, اسی طریقے سے نجمہ ہے اس کا زندگی میں شوہر چلا جائے گا, اس سے پہلے بچوں سے بھی دور ہوگی. ہر نام کے امپیکٹس ہیں. بہرحال اس کا جو اسٹینڈرڈ فارمولہ ہے اس کو یوں سمجھ لیں کہ نون سے نام بچی کا نہ رکھیں, آئین سے نام نہ رکھیں. عظمیٰ نام بہت تباہی لاتا ہے, شادی لیٹ ہوتی ہے, اولاد نہیں ہوتی, ہو جائے تو چھوٹ جاتی ہے, اس طرح کے مسائل ہیں. عظمیٰ نام سے اوائڈ کریں. آئین سے کسی بھی بچی کا نام نہ رکھیں, کوشش کریں آئین کو بھی اوائڈ کریں, نون کو بھی اوائڈ کریں. تیسری بات جو کم نقطے ہونے چاہیے, ناموں میں نقطے نہ ہوں تو بہتر ہے ورنہ کم نقطے ہوں. اب جہاں تک لڑکوں کے نام رکھنے کی نقطے نہ ہوں یا بالکل کم ہوں یہ نقطے. شازیہ نام ہے, شازیہ بھی آپ کو روتی دھوتی ملیں گی, جتنی بھی شازیہ آپ چیک کر لیں لائف میں. اور یہ ایسی کوئی بات نہیں, اگر یہ آپ کسی ناظرین کو لگے کہ یہ کوئی فضول بات ہے یا یہ کوئی خیالی بات ہے تو ایسے کریں, اپنے گلی میں 10 شازیہ چیک کر لیں, 10 ناہید چیک کر لیں, 10 نجمہ چیک کر لیں, ہماری بات ثابت ہو جائے گی. اسی طریقے سے جو بچوں کے نام بیٹوں کے رکھتے, محمد لازمی ساتھ لگائیں, علی محمد دونوں ناموں میں دیکھیں کوئی نقطہ نہیں ہے. اسی طریقے سے جو حسن حسین کے نام ہیں وہ اینڈ پہ نون ہے, نون اینڈ پہ ہو جائے تو نام بہترین ہو جاتے ہیں.
اور اسی طریقے بی بی کا نام ہے جو بی بی فاطمہ علیہ السلام کا، تو وہ بھی ایک نقطے کے ساتھ ہے، لیکن یہ عام زندگی میں پریشانیاں لاتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی نیت سے بچی کو نام دیا جائے یا ان کا سوچ کے، تو گھر میں رزق بھی لاتا ہے، فراوانی لاتا ہے، اور اس گھر میں رزق ختم نہیں ہوتا. اور فاطمہ کے نام جو بچی کا رکھ دیا جائے، اہل بیت کی تعلیمات میں ہے کہ پھر سب بچوں میں سب سے پہلے جو تحفہ ہے یا کوئی چیز ہے اس کو لا کے دی جائے، اور پھر اس کی زندگی میں اگر مصیبتیں یا مصائب تو آئیں گے، لیکن وہ مردانہ وار ان کا مقابلہ بھی کرتی نظر آئے گی. سر آپ نے بچیوں کے حوالے سے میں تھوڑا کنٹینیو مزید کروں گا، بس 1 منٹ اور آپ کا لوں گا. آپ نے بتا دیا آئین، شین اور نقطے، یہ نہیں لینے، نون. سب سے آئیڈیل نام بچیوں کے لیے کون سا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں تو ٹیکنیکلی تو جو سب سے بہترین نام ہے وہ فاطمہ ہے، کیونکہ اس کے کئی امپیکٹس ہیں. اس میں اگر ٹربلز آئیں گی تو مدد بھی آئے گی، باپ کے لیے بہت اچھا ہو جاتا ہے، اس گھر میں خیر ہی خیر آتی ہے. اور اسی طریقے سے اس کے بعد کوئی بھی نام رکھا جائے، جو ان کے القابات ہیں بی بی کے، وہ بھی رکھے جا سکتے ہیں، اچھے ناموں میں آتے ہیں، جیسے ابیہ ہے یا اس طرح سے. اور جتنی بھی کوشش کریں، جو بہترین نام ہے وہ آپ گوگل کر سکتے ہیں. اب تو اسلامک کوئی بھی رکھیں، بس اسٹینڈرڈ فارمولہ یہ اپنائیں، نقطے کم ہوں، نہ ہو تو بہتر ہے، نون کہیں بھی نہ ہو، اینڈ پہ ہو تو بہتر ہے، عین اور نون سے شروع نہ ہو. اچھا، جو رے جس نام میں لگے گا بچی کی، اس کو بھی شوہر کے لیے مدد کے لیے نکلنا پڑے گا فار جاب پرسن. لیکن اب ظاہری بات ہے، اب ہم جس معاشرے کا حصہ ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں لڑکا لڑکی برابر ہے، جاب سب کر رہے ہیں اور کرنی ہے. اور میں سمجھتا ہوں جتنی خواہشات انہوں نے بڑھا لی ہیں تو اب دونوں کام کریں. میم آ جائے نام میں، میوش ہے، جس طرح مریم ہے، کوئی ایسے نام؟ دیکھیں مریم جو ہے اس میں بھی ساتھ رے بھی آ رہی ہے اور ساتھ اس کا اینڈ میم پہ ہے، تو مریم سے کوشش کریں کہ اوائڈ کریں، کیونکہ وہ بی بی مریم ساری زندگی روتے گزری ہے ان کی، تو یہ نام بھی اوائڈیبل ہے. اچھا ہوا آپ نے میم کے حوالے سے پوچھ لیا کہ بی بی مریم نام بھی جو ہے کوئی اچھا نام نہیں ہے کہ اس کو رکھا جائے. اسٹرگل میں ان کی لائف ساری گزری ہے. ٹیکنیکلی سر ایک بات سمجھیں میرے ناظرین، یا معذرت کے ساتھ ہم اس ٹائم دنیا پرستی کی طرف ہیں، تو ہم دنیا کی آسائش یا دنیا کی آسانیاں چاہتے ہیں نا. تو پھر میں تو وہی بات کروں گا جو اس ٹائم ہمارے کلائنٹس یا وہ سارے جس میں کنسرن ہے کہ جی بچی خوشحال رہے، بچی کا شادی جلدی ہو جائے، یا آگے آنے والے ٹائم میں اس کو کوئی معاشی پریشانیاں نہ ہوں، تو پھر ہم اسی حساب سے ریکمینڈ کر رہے ہیں. ورنہ یہ اگر جو نام ہے، جو جیسے مریم نام ہے، یہ روتا رہے گا تو ڈیفینیٹلی آگے تو اس نے گین کرنا ہی کرنا ہے. لیکن روحانیت سے کیونکہ ہمارا تعلق زیادہ نہیں رہا اب، تو ہم چاہتے ہی مادہ ہیں، تو مادے کی ترقی کے لیے پھر یہی نام ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ اسی طریقے سے نام رکھے جائیں. بالکل ٹھیک ہے جی. ہم مریم کی بات کر رہے ہیں جی. اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے، ان کی ساری لائف اسٹرگل میں گزری، اس میں کوئی شک نہیں. ناظرین، آپ نے محمد اسامہ صاحب کی باتیں سنی. آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، آپ اس سے حامی بھی اس کے ہو سکتے ہیں. باقی آپ کے ارد گرد آپ خود نظر دوڑائیں، آپ کو خود کئی چیزوں کے سولوشن مل جائیں گے. لیکن جو ٹیکنیکل نقطہ مجھے جو سمجھ آیا ہے کہ نقطے والے ناموں سے، خاص طور پہ بچیوں کے ناموں سے اوائڈ کرنا چاہیے. عاطف مجید اور محمد اسامہ صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. آئندہ باد.